There was a very special quality about the needs, the skills and the imagination of Europeans in this age that sent them searching the globe. ضرورتوں، نیڈس کہتے ہیں ضرورتوں کو، اسکلس کہتے ہیں مہارتوں کو، اینڈ دا امیجنیشن کہتے ہیں تخیلات کو. ضرورتوں، مہارتوں اور یورپینس کی تخیلات نے اس دور میں انہیں مجبور کیا کہ اس دور میں انہیں مجبور کیا کہ وہ نئی دنیا کی، گلوب کہتے ہیں دنیا، نئی دنیا کی تلاش میں جائیں. رینائسنس میں نے آپ سے کہا تھا اس کا مین ہے نشاط ثانیہ. اس کے علاوہ نئی زندگی پانا، نشاط ثانیہ کہتے ہیں نئی زندگی پانے کو. رینائسنس یورپ نیڈڈ پریشیس میٹلز اینڈ اسپائسز. نشاط ثانیہ کے دور میں وہاں قیمتی دھاتوں اور مسالہ جات، اسپائسز کہتے ہیں مسالہ جات، میٹلز کہتے ہیں دھاتوں کی ضرورت تھی. while individual merchants had sought for gold and silk, paper and cloves in the Far East during the Middle Ages. جبکہ انڈیویجول مرچنٹس، کئی مرچنٹس کہتے ہیں تاجر کو، ہیڈ ساٹ ذاتی حیثیت میں، فارسٹ مشرق بعید سے سونا، گولڈ، سلک، ریشم، پیپر، مرچ، کالی مرچ، پیپر مرچ کہتے ہیں، چاہے بلیک پیپر ہوگا تو کالی مرچ، اگر ریڈ پیپر ہوگا تو لال مرچ. کلاوز، لونگ، ڈھونڈ کر، یہ سارٹ کہتے ہیں ڈھونڈنا، یہ تھرڈ فارم ہے سائڈ کی، تلاش کی. ڈھونڈ کر لا چکے تھے. ڈیورنگ دا مڈل ایجز ڈھونڈ کر لا چکے تھے، جو 15ویں ڈھونڈ کر لا چکے تو 15ویں صدی میں حکومتیں بھی اس کام میں. It was only in the 15th century that governments joined in the search. تو 15ویں صدی میں حکومتیں بھی اس کام میں شامل ہو گئی. میں ریپیٹ کر رہی ہوں، وائل انڈیویجول سے، جبکہ کئی تاجر ذاتی حیثیت میں مشرقی بعید سے سونا، ریشم، کالی مرچ اور لونگ ڈھونڈ کر لا چکے تھے، تو 15ویں صدی میں 15ویں صدی میں حکومتیں بھی اس کام میں شامل ہو گئیں. جوائن ان دا سرچ. ٹھیک ہے. دس واز ناٹ ڈیو میرلی ٹو گریڈ. یہ صرف لالچ کی وجہ سے نہیں تھا. یورپ واز جینونلی ڈیسپریٹ فار میٹل ٹو میک انٹو کوائن. یورپ میں سکے بنانے کے لیے دھات کی اشد ضرورت تھی. اٹس اون گولڈ ڈپازٹس were unable to cope with the demand. یہ کیونکہ ان کے اپنے سونے کے ذخائر طلب پوری کرنے کے قابل نہیں تھے. ڈیمانڈ کہتے ہیں مطالبے کو، کوپ کہتے ہیں نپٹنا، کسی کام سے نپٹنے، انیبل نہ، کسی چیز کے قابل نہ ہونا. وداؤٹ ایمپل کہتے ہیں وافر مقدار میں. ٹھیک ہے، وافر جو چیز جو ہے کافی مقدار میں. وداؤٹ ایمپل سپلائز آف کوائن دیئر could be no real expansion of commercial and financial transactions. سکوں کی مناسب تعداد مہیا کیے بغیر تجارتی سرگرمیوں، یہ کمرشل اینڈ فائنینشیل ٹرانزیکشنز جو ہیں، تجارتی سرگرمیوں کا پھیلاؤ، ایکسپینشن کہتے ہیں پھیلاؤ، ممکن نہیں تھا. بلین واز ناٹ جسٹ ویلتھ. سونے کی سلاخیں، بلین کہا جاتا ہے سونے کی سلاخوں کو. واز ناٹ جسٹ ویلتھ، یہ سونے کی سلاخیں صرف دولت ہی نہیں تھی، بٹ دا مینس آف obtaining wealth، بلکہ دولت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی تھی.
nor were the spices then as they are now, simply a way to add a whiff of individuality to food. اس دور میں مسالہ جات بھی نہ تھے جیسا کہ اب ہیں. as they are now means جیسا کہ اب ہیں. اس دور میں مسالہ جات نہ تھے جن سے کھانے کو ایک خوشبو مل سکے. وف کہتے ہیں خوشبو کو, انفرادیت مل سکے کھانے کو. ڈیفیکلٹیز آف ٹرانسپورٹ اینڈ اے لیک آف ریفریجریشن. ڈیفیکلٹیز آف ٹرانسپورٹ کہتے ہیں ذرائع آمد و رفت میں مشکلات کا ہونا. لیک آف ریفریجریشن مینس کہ ٹھنڈا کرنے کے جو نظام کی کمی. ٹھیک ہے, ذرائع آمد و رفت میں مشکلات اور ٹھنڈا کرنے کے نظام کے تقریباً نہ ہونے کی وجہ سے mean that most of the meat that Renaissance man had was salted or spoiled. نشاط ثانیہ کے دور کے لوگ جو گوشت کھاتے تھے وہ خراب ہو چکا ہوتا تھا. Spices were needed to make food edible. مسالہ جات کی ضرورت صرف کھانوں کو مزیدار بنانے کے لیے نہ تھی. not merely more delicious مطلب means کھانوں کو مزیدار بنانے, ڈیلیشیس کہتے ہیں مزیدار بنانے کے لیے نہ تھی, بلکہ انہیں کھانے کے قابل بنانے کے لیے بھی تھی. کھانے کے قابل بنانا, فوڈ ایڈیبل, کھانے کے قابل بنانا. اوکے, نیکسٹ پیراگراف. ٹوگیدر ود دا نیڈ فار precious metals and spices there was the desire to please God by converting the heathen. قیمتی دھاتوں precious metals, قیمتی دھاتوں and spices مسالہ جات کی تلاش کے ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب there was the desire to please God by converting the heathen. دوسرے مذاہب یا بغیر مذہب کے, یہ جو heathen means جو ہے, heathen means غیر اہل کتاب. جو یہ کرسچنز ہوتے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں, غیر اہل کتاب والوں کو. تو غیر اہل کتاب والے جو ہیں یا دوسرے مذاہب یا بغیر مذاہب کے لوگوں کو عیسائی بنا کر, ٹھیک ہے, عیسائی بنا کر, کیونکہ اس وقت تو یہ عیسائیت کا دور تھا. ٹھیک ہے, یورپینس جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے اور وہ مطلب انہیں خدا مانتے تھے. تو یہ اس وقت کی بات ہے. عیسائی بنا کر خدا کو خوش کرنے کی, پلیز گاڈ, خدا کو, اللہ کو خوش کرنے کی خواہش بھی تھی. پلیز گاڈ, ڈیزائر کہتے ہیں خواہش رکھنا. ہیدن غیر اہل کتاب کو کہا جاتا ہے. دا کروسیڈنگ موٹیو. اب کروسیڈنگ موٹیو جو ہے, موٹیو جو ہے واز پرفیکٹلی جینون. اس کا مین میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے, کسی چیز میں متحرک ہونا. واز پرفیکٹلی جینون. though it too had its practical side. عیسائیت کی تبلیغ, یہ جو ہے ریسورٹنگ موٹیو جو ہے متحرک ہونا, مطلب عیسائیت کی تبلیغ کا پہلو بھی اپنی جگہ تھا. پرفیکٹلی جینون مطلب کہ پہلو اپنی جگہ تھا, مگر though it too, ان کا ایک دنیاوی پہلو بھی تھا, پریکٹیکل سائڈ بھی تھی ایک. کنورٹڈ, کیا پریکٹیکل سائڈ تھی وہ؟ پریکٹیکل سائڈ کنورٹڈ نیٹیوز ور مور ڈکوائل. ڈکائل مینز ہوتا ہے فرما بردار. ایک تو یہ تھا کہ عیسائیت کو فروغ دینا تھا. ان کا جو ایک تو مسالہ جات, قیمتی دھاتیں, یہ تو ایشوز تھے ہی ان لوگوں کے. ایک یہ تھا کہ بھئی اب جو غیر اہل کتاب والے لوگ ہیں انہیں عیسائیت کی طرف لے کر آئیں, اسے پروموٹ کریں, عیسائیت کو پروموٹ کریں. دوسری چیز یہ تھی کہ جو وہاں کے مقامی باشندے تھے انہیں مزید فرما بردار, ڈکائل مینس کہا جاتا ہے فرما بردار کو, تابعداری کو.
کہ مزید یہ اب دین کی طرف یا مذہب کی طرف آ جائیں، فرمانبردار بن جائیں، ادھر عیسائیت میں مزید اپنا رول پلے کریں. کنورٹڈ چیفس ور مور کوآپریٹو، ان کے جو سردار ہیں ان کو زیادہ معاون ثابت ہوتے تھے اس معاملے میں. گورنمنٹس اینڈ انڈیویجولز alike sincerely believed that it was Europe's manifest destiny to convert the infidel. ان میں سے کوئی سی بھی خواہش جس کے لیے دریافت ضروری تھی، مطلب وہاں کی جو گورنمنٹس تھی اور گورنمنٹ اور اس کے علاوہ جو انڈیویجولس تھے وہ دونوں کا بلیو یہ تھا کہ یورپ جو ہے ان میں جو مینیفسٹ کہتے ہیں، ان کا مینیفسٹ کے اندر واضح ظاہراً مطلب جو ان کی صورتحال تھی ان کی جو وہ چاہتے تھے کہ جو یہاں کے لوگ ہیں ان کی جو تقدیر، ان کی جو ڈیسٹنی ہے اس میں یہ کیا ہے، وہ زیادہ تر جو تھے وہ کافر تھے، لادین تھے، بے دین تھے. تو ان لوگوں کی گورنمنٹ اور انڈیویجول کا بلیف تھا کہ اب جو یہ جو کافر ہیں، لادین ہیں، ان کو کنورٹ کریں، ان کی سوچ کو تبدیل کریں. اور یہ مخلصانہ ان کی سوچ تھی کہ ٹھیک ہے. none of the material governments and individuals none of the material needs that underlay the pressure for exploration could have been satisfied without seaworthy ships suited to discovery and skillful mariners. ان میں سے کوئی سی بھی خواہش جس کے لیے دریافت ضروری تھی، ایکسپلوریشن جو ہے کسی چیز کی تلاش کے لیے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دریافت کی تلاش کے لیے، کسی مٹیریل کی تلاش کے لیے، تو اب ان سب کے لیے کیا تھی، اب وہاں پر جو سفر ہوتے تھے اس وقت سمندری سفر ہوتے تھے، تو اس کے لیے اعلیٰ درجے کے جو جہاز ہیں اور ماہر جہاز رانوں کے بغیر تو یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی تھی ڈسکوری کی. تو یہ اس کے لیے، اور پھر اس کے لیے ضروری یہ بھی تھا کہ ماہر جہاز، اسکلفل میرینرز کہتے ہیں، ماہر جہاز رانوں، مطلب کہ ماہر جو جہاز چلانے والے جو ہیں عملہ، اس کی بھی ضرورت تھی. جہاز تو ضرورت تھی ہی ڈسکوری کی تلاش میں، کچھ مٹیریل تلاش کرنے کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کے لیے جہازوں کی تو ضرورت تھی، لیکن اسکلفل میرینرز کی بھی ضرورت تھی. رینائسنس یورپ belong among maritime communities of the world. نشاط ثانیہ کے دور میں صرف یورپ کے پاس یہ دونوں چیزیں تھیں. Here then is one explanation of why the impetus for exploration came from the Europe nations that looked out into the Atlantic. دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ یہ ایک اچھی وجہ تھی کہ دریافت کے کام کا آغاز کسی اور قوم کی بجائے یورپ سے ہوا. تھینک یو سو مچ. یہ آپ لوگوں کا لیسن کمپلیٹ ہو گیا، اس کی ایکسپلینیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے. اور اس میں اگر کہیں آپ کو کوئی کیوری نظر آتی ہے، کوئی کیوری ہے، میں نے ورڈس میننگ بھی آپ لوگوں کو دے دی ہیں. اس کے اندر ورڈس میننگ ڈیفیکلٹ، ورڈس میننگ اردو انگلش دونوں میننگز دیے ہیں. تو آپ جو کیوری ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں. جب میں نے آپ کی زوم کلاس نیکسٹ میٹنگ کلاس ہوگی تو اس میں آپ لوگ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کہیں کوئی ڈیفیکلٹی لگ رہی ہے یا کوئی ایسا لگ رہا ہے ایکسپلینیشن نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اوکے، تھینک یو سو مچ.